السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ محترم حاضرین، چھٹے پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اور سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ النساء کے حصے میں ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے ایک عقیدے کی تردید کی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہودیوں نے ان کو سولی پر لٹکا دیا ہے، ان کو قتل کر دیا ہے، جبکہ قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں، نہ ہی ان کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، بلکہ ان کا شبیہ بنا کر کے ایک دوسرے شخص کو سولی پر لٹکایا گیا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ لوگ ہمارے قتل کے در پہ ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے حواریوں میں سے ایک شخص کو انہی کی شکل اور صورت میں بنا دیا جس کو لوگوں نے قتل کیا۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسی وقت معلوم بھی ہو گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا بھی ہے کہ نہ ہی ان کو قتل کیا گیا ہے، نہ ہی سولی دی گئی ہے، بلکہ ان کے شبیہ اور ان کے مشابہ دوسرے شخص کو سولی دی گئی ہے اور وہ صحیح سلامت ہے۔ رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت آئیں گے، مقام لوط کے اندر دجال کا خاتمہ کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کی۔ آج آپ دنیا بھر جہاں بھی چرچ میں آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ سامنے ایک عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی گئی ہے اور سلیب میں لٹکایا ہوا ان کا جسم دکھایا گیا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے روح سے یہ عقیدہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمان میں اللہ رب العالمین کے یہاں زندہ ہیں اور قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد و پیمان کرتے ہو اس کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیے ہو یا احکام الہی کے پابندی کا وعدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، شریعت کی جو احکامات ہیں، ہم اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں گے، یا لوگوں سے جو وعدہ کریں گے، لوگوں سے جو عہد کریں گے اس کو پورا کریں گے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے، کہ کون پورا کرتا ہے، چلو ابھی موقع ملا ہے وعدہ کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، پھر انسان مکر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ آپ اگر وعدے کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ وعدہ کیجئے ہی مت، اور اگر وعدہ کیے ہیں تو حتی المقدور آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ آپ گناہگار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی گرفت ہو سکتی ہے کہ آپ کی زبان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو سارے لوگوں کو ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم نیکی اور اچھائی کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس میں ہم حصہ لیں اور گناہ اور برائی کے کاموں میں حصہ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ نیکی، تقوی اور بھلائی کے کام میں حصہ لیں اور گناہ اور برائی کے کام میں حصہ نہ لیں۔ یہ ایک اصول ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنائیت کی وجہ سے غلط چیزوں میں بھی اپنے لوگوں کا ساتھ دے دیتے ہیں اور غلط چیزوں میں، گناہ کے کاموں میں بھی ان کا سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے، یہ اصول اور ضابطہ ہمارے نگاہ میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے
اچھے کام میں تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، گناہ اور برائی کے کام میں حصہ نہیں لینا ہے، ورنہ ایک تو گناہ کرنے والا گناہگار ہوگا، اس کا ساتھ دینے کی وجہ سے، اس کا سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہم بے وجہ جا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، کوئی بھی ہو اور کہیں بھی رہیں، اگر نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، آپ حصہ لیں، چاہے صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، گواہی کا معاملہ ہو، اور کسی اچھے چیز میں کسی کے ساتھ دینے کا معاملہ ہو، کسی غریب کی مدد کا معاملہ ہو، تو اچھے کاموں میں حصہ لیں اور برے کاموں میں حصہ نہ لیں۔ تیسری جو بات اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے، چند حرام کردہ جانوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پچھلی صورتوں میں ہم نے کچھ جانوروں کا تذکرہ کیا تھا، یہاں مزید چند جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو مردہ جانور ہے، اس کا گوشت حرام ہے، دوسرا خون ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، تیسرا خنزیر کا گوشت ہے، اور چوتھا وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ ایسے ہی پانچواں نمبر پر ہے جو گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا ہو، ہم نے کسی جانور کو رسی سے باندھا تھا، اب کسی وجہ سے گھومتے پھرتے وہ گلے میں وہ رسی پھنس گئی اور وہ جانور مر گیا، تو اس کا گوشت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بھلے ہی وہ جانور اب تک حلال تھا، لیکن چونکہ گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گیا ہے اب وہ جانور حرام ہے۔ ایسے ہی چھٹے نمبر پر ہے جو کسی چوٹ کی وجہ سے مر جائے، کسی جانور کو ہم پتھر سے ایسے ہی ہانکنے کے لیے مار رہے تھے، اچانک کسی جگہ پر چوٹ لگی یا موت لکھی ہوئی تھی، وہ جانور مر گیا، تو اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ساتویں نمبر پر ہے جو کسی اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا ہو، جیسے ایک بڑا سا برج ہے، پل ہے، اس سے کوئی جانور گر کر کے مر جائے تو اس کا گوشت بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے ہی جو کسی ٹکر کی وجہ سے جانور مر گیا ہو، گاڑی سے ٹکرا گیا ہو، دیوار پر ٹکرا گیا ہو، تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حرام ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، کسی جانور نے شیر ہو یا کسی اور جانور ہو جس نے جانور کو اگر کھا لیا ہے، کچھ حصہ بچ گیا ہے، تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جو آستانوں اور درگاہوں پر ذبح کیا جاتا ہو، یہ جانور بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے، بھلے ہی وہاں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، لیکن مقصد اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، وہ پیر صاحب اور بابا صاحب کو خوش کرنا مقصد ہوتا ہے، اس لیے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور یہ بھی شمار کیا جائے گا اور یہ بھی حلال نہیں ہے۔ ایسے 11 نمبر پر ہے جو قرآ کے تیروں کے ذریعہ فالگیری کی گئی ہو، یعنی قسمت کے تیر کے ذریعہ، یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ تھا، اس پر لمبی تفصیلات ہیں۔ تو یہ جو جانور ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں جو گر کر کے مر گیا ہو، تو اگر زندہ ہے وہ جانور، چاہے جن کو وہ درندے نے کھایا ہو یا گر گیا ہو، چوٹ لگا ہو، یہ جانور اگر زندہ ہیں اور ہم ذبح کر دیے شرعی طریقے سے تو جائز ہے، لیکن اگر مر گیا ہو یہ حلال جانور تب حرام ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی چوتھے نمبر پر ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ شکاری جانور کے ذریعہ اگر ہم نے کسی جانور کو شکار کیا ہے تو وہ حلال ہے، جیسے کتے کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے، ایسے ہی باز کے ذریعہ، چیل کے ذریعہ بھی جانور کو شکار کیا جاتا ہے، تو چند شرطوں کے ساتھ اگر یہ شکاری اگر اس کے ذریعہ شکار کیا جائے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے سدھایا ہوا ہو، یعنی پال کر کے رکھے ہوں، سکھا کر کے رکھے ہوں، سکھایا ہوا چاہے کتا ہو یا کوئی اور جانور ہو تو پھر جائز ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے اس کو چھوڑا گیا ہو، جیسے کتے کو اگر شکار کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ کہہ کر کے ہم اس کو شکار کے لیے چھوڑیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان میں سے وہ جانور شکار تو کر دے لیکن کچھ نہ کھائے، اگر چاہے کتا ہو یا کوئی اور جانور ہو اس میں سے تھوڑا بھی حصہ اگر وہ کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مالک کے لیے شکار نہیں کیا تھا، وہ اپنے کھانے کے لیے شکار کیا تھا، لہذا وہ شکار کردہ چیز جائز نہیں ہے۔ اگر کتا صرف جان مار کر کے جانور کو چھوڑ دے اور وہ جانور صحیح سلامت محفوظ ہوں، چاہے اس کی روح نکل گئی تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ کھا لے یا آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے نہیں چھوڑا ہو یا کوئی عام کتا ہو یا کوئی عام جانور ہو جس کو آپ نے سکھایا نہیں ہے تو پھر اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر کیا ہے، تفصیلات کچھ احادیث کی روشنی میں بھی ہم نے بیان کی ہے۔ ایسے ہی پانچویں بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ وضو کے فرائض کا تذکرہ ہے۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے پہلے شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان پہلے شرعی طور پر وضو کرے۔ اگر وضو کرنے کے انتظامات نہیں ہیں، جیسے پانی کا انتظام نہیں ہے
یا انسان بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا نعم البدل تیمم ہے کہ انسان تیمم کے ذریعہ حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، یعنی انسان اگر جنوبی ہے، ناپاک ہے، اس کو غسل کی ضرورت ہے، تو تیمم کے ذریعہ بھی غسل کافی ہو جائے گا اور وضو بھی کافی ہو جائے گا۔ تیمم کا طریقہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ انسان اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اپنے ہاتھ کو۔ شروعات یہ کریں گے کہ کوئی پاک مٹی ہے اس میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ماریں گے، اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو پھونک مار لیں گے اس میں، پھر چہرے پر ایک مرتبہ ہاتھ ملیں گے، یہ چہرہ ہو گیا ہمارا دھل لیے چہرہ۔ اس کے بعد یہ جو ہاتھ ہے ایک مرتبہ دائیں ہاتھ کو ایسے گھمائیں گے اور بائیں ہاتھ کو اس طرح، یہ ہمارا پورا وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ یہ کب؟ جب انسان بیمار ہو یا پانی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، تو یہ پورا آپ کے لیے وضو کا کام بھی کرے گا، غسل کا کام بھی کرے گا۔ جو 2 ضرب لگانے کی بات ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ ایک ہی ضرب ایک ہی مرتبہ زمین پر ماریں گے اور چہرے پر ایک مرتبہ ملیں گے اور ہاتھ پر ایک مرتبہ ملیں گے۔ اس کے بعد اس بارے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے بعض بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ انسان نہیں تھے بلکہ آپ نور تھے، اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے پاس نور آ چکا ہے اور کتاب مبین بھی، جس کے ذریعہ اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو سلامتی والے راستے کی ہدایت کا طلبگار ہے۔ تو یہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور کتاب مبین بھی، تو کتاب مبین قرآن ہے اور نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر غور کریں گے، اور عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس کے بعد کی جو عبارت ہے وہ صاف کر دے رہی ہے کہ یہاں نور سے اور کتاب مبین سے مراد دونوں ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یہدی بہ اللہ۔ عربی کا قاعدہ ہے ہو کی جو ضمیر آتی ہے وہ ایک کے لیے آتی ہے، اور اگر 2 مراد ہوں تو ہما آتا ہے، ہما یہ 2 کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے یہدی بہ، اگر یہاں 2 مراد ہوتے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی عبارت ہوتی یہدی بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعہ لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب، سلامتی والے راستے کی جانب ہدایت کرتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہے۔ لیکن اللہ نے آگے ہو کی ضمیر لا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہے، اور اس کے علاوہ ٹھوس ڈھیر ساری دلیلیں قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، بس تم میں اور مجھ میں صرف ایک ہی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے یوحی الیہ، میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ امتیازی شان، میرا امتیازی مقام، میری امتیازی پہچان یہی ہے، تم لوگوں سے الگ اس اعتبار سے ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی جانب سے وحی اترتی ہے، تمہارے پاس وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے میں تمہارے طرح انسان ہوں، اور احادیث میں ہے کہ بھولتا ہوں جس طریقے سے تم بھولتے ہو، اور آپ انسان ہیں، اس کے بڑی بڑی دلیلیں ہیں، آپ کا خاندان ہے، بیوی بچے ہیں، اور ایک لمبا سلسلہ آپ کے اہل بیت کا ہے۔ اگر آپ انسان نہیں تھے تو یہ انسانوں کا سلسلہ کیسے چلا آپ کے درمیان میں؟ اگر آپ نور تھے آپ کی پوری اولاد نور ہونی چاہیے، لیکن بیچ میں ماں باپ بھی انسان، آپ کی اولاد بھی انسان، آپ ہی نور، یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ڈھیر ساری دلیلیں اس بات پر موجود ہیں کہ آپ نور نہیں، آپ انسان تھے، لیکن تمام انسانوں میں آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ مرتبے کے اعتبار سے آپ کے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے، بحیثیت انسان سب برابر ہیں، آپ بھی انسان تھے، لیکن جو مرتبہ اور مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اس مقام اور مرتبے پر نہ ہی کوئی نبی، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی دنیا کا کوئی انسان فائز ہے۔ تو دنیا کا سب سے اونچا مقام اور مرتبہ آپ کا ہے، لیکن آپ بھی انسان تھے۔ 7ویں بات جو اس بارے کے اندر بیان کی گئی ہے، تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ جس دین کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں یہ دین مکمل ہے، اس میں نہ ہی دین کے نام پر کسی چیز میں کمی کی گنجائش ہے، نہ ہی دین کے نام پر کسی عبادت کو بڑھانے کی گنجائش ہے۔ جو دین کا حصہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہم تک پہنچا دیا ہے، اس لیے اسی پر عمل کرنا، اسی پر اکتفا کرنا، اسی کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اب دین کے نام پر جو لوگ بدعت و خرافات انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بدعتوں کو انجام دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین نعوذ باللہ ناقص ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میرے حبیب میں نے آج کے دن
آپ کے لیے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جو عبادتیں اس وقت نہیں تھیں، آج بھی دین کے نام پر اگر عبادتوں کو داخل کیا جائے وہ دین کا حصہ نہیں ہے، چاہے لوگ جتنا ہی جوش و خروش کے ساتھ ان عبادتوں کو یا ان کو عبادت کا نام دے کر انجام دے۔ لہذا بدعات و خرافات سے دامن بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی 8ویں بات حابیل اور قابیل کا قصہ ہے۔ مختصر طور پر اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب کس سلسلے میں قربانی پیش کی گئی تھی، صحیح احادیث اس سلسلے میں خاموش ہے، لیکن مشہور واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کا یہ دستور اور یہ طریقہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کے بطن سے ہر مرتبہ 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر دوسری مرتبہ جب ولادت ہوتی تھی تو ویسے ہی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی تھی، اور پھر رشتہ اس طریقے سے کیا جاتا تھا کہ پہلی مرتبہ جو ولادت ہوئی تھی لڑکا اور لڑکی، دوسرے مرتبہ کے لڑکے اور لڑکی سے رشتہ کیا جاتا تھا، یعنی پہلے مرتبہ جو پیدا ہوئے تھے وہ لڑکا اور دوسرے مرتبہ جن کی ولادت ہوئی تھی وہ لڑکی، دونوں کے درمیان نکاح ہوتا تھا۔ لیکن حابیل اور قابیل کا جب معاملہ تھا تو قابیل نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ بدصورت ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے جن کی ولادت میرے ساتھ ہوئی ہے انہی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے سمجھایا بھی لیکن مانے نہیں، تب کہا قربانی پیش کرو، جن کی قربانی قبول ہوگی پھر انہی سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، اور قربانی قبول کرنے کی ایک علامت تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور جو کچھ بھی وہ قربانی میں پیش کرتے تھے وہ آگ ساری چیزوں کو جلا کر ختم کر دیتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل نے اس سے غصے کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا آپ قتل کریں لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں گناہ گار نہیں بنوں گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کر کے لاش کو کیا کرے، اب تک تو موت و حیات کا سلسلہ چلا نہیں تھا دنیا کے اندر، اپنے بھائی کو دفنائے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا تھا، وہ کوا، اس شخص نے دیکھا کہ کوا زمین پر کھود رہا ہے اور گڈھا بنا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہمیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے۔ پھر اس کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دفن کرنے کا طریقہ بتایا کہ انسان مر جائے تو کیسے اس کو دفن کیا جائے، اور یہ سلسلہ پھر ایک چلتا رہا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دونوں کی قربانیوں کا تذکرہ اس پارے کے اندر کیا ہے۔ اس کے بعد 9ویں بات ہے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ کائنات کے اندر امن کو پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا کہ اگر کسی نے بے گناہ کو قتل کیا، چاہے مسلمان ہوں کافر ہوں، کوئی فرق نہیں کیا ہے شریعت نے۔ یہاں یہ کہا ہے کہ انسان کی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا قتل ہو گیا ہو جو بے گناہ ہو تو اس نے گویا پوری انسانیت کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ اسلام کا پیغام امن ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، وہ ہمارے اسلام کی تعلیمات سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں، ورنہ جو بے گناہ انسان کے قتل کو تمام دنیائے انسانیت کا قتل شمار کرتا ہو، وہ دین بھلا کس طریقے سے دہشت گردی اور لوگوں میں قتل و غارت گیری کی تعلیم دے سکتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ لوگ ہماری شریعت کو پڑھے نہیں ہیں، اس وجہ سے غلط الزامات ہماری شریعت پر لگاتے ہیں۔ چور اور چورنی کی سزا اس صورت کے اندر اور اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں کا ایک بڑا غلط جو عقیدہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے اور اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں 3 ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ الہ واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرا الہ اور معبود مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرے معبود کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو اقانیم ثلاثہ اور ثالث و ثلاثہ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، 3 خداؤں کا، یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی سازی اور شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور جن کو یہ لوگ معبود مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ ہمارے رسول ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں کہا کہ وہ ہماری صالح اور صدیقہ بندی ہیں، سچی بندی ہیں، اور یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک چیز کے محتاج ہیں، اور جو خود کسی چیز کے محتاج ہوں وہ بھلا عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے رد کیا کہ یہ دونوں کھانے کے محتاج ہیں، گویا یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، لہذا عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں،
اسلام میں مسلمانوں کو ان کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے۔ بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، ان کی بیٹیوں کو لا سکتے ہیں، لیکن چند شرطیں لگائی۔ ایک تو یہ کہ وہ خاتون پاک دامن ہو، دوسرا یہ کہ ایمان کے جانے کا اگر خدشہ ہو تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آج کے جو ماحول ہیں اس میں عیسائیت اپنے اصل مذہب پر اور اصل تعلیمات پر باقی نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص ایسی عورت سے شادی کرتا ہے تو ایمان کا خطرہ ہے۔ لہذا ایک جائز کام کے لیے جو ایمان کو بچانا واجب اور ضروری ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے آج کے دور میں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جیسے اشارہ کیا کہ کیا واقعتاً ابھی اہل کتاب اپنے دین کے اوپر قائم ہے، کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہے اور ان کی کتابوں کی جو باتیں ہیں اب تو ان کے اندر نظر نہیں آتی، وہ بالکل مختلف ہیں، اپنے دین سے بیزار ہیں، روگردانی اختیار کی ہوئی ہے۔ تو کیا اب بھی وہ اہل کتاب میں شمار کیے جائیں گے؟ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی اتنی خواتین ہمارے درمیان موجود ہیں، شادی کرنے کی ساری آسانیاں موجود ہیں، تو مسلمانوں میں سے کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنے میں ایمان کا خدشہ ہے، عقیدے کا خدشہ ہے اور بہت سی خرابیاں ہیں، لہذا بچنا ہی بہتر ہے، لیکن جواز شریعت کی جانب سے موجود ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ المہم یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں اس بارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔